السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ اور عربی زبان کے بول چال اور نحو و صرف کے اہم مباحث کا یہ کورس جاری ہے۔ شروع میں ہم نے آپ کے سامنے بغیر کسی ترتیب کے کچھ جملے، کچھ حوارات اور بول چال وہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ ضروری حد تک کچھ نہ کچھ عربی زبان کے جملوں سے، الفاظ سے واقف ہو جائیں اور آپ کے ذہن میں عربی زبان کے الفاظ کا کچھ ذخیرہ آ جائے، تاکہ ہم آپ سے جب کہیں کہ یہ مفرد ہے، یہ جمع ہے، یا یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے، تو آپ کے ذہن میں کچھ ایسے الفاظ اور مفردات موجود ہوں جو آپ کے ذہن میں آئے، یعنی ہمیں مثال نہ بنانا پڑے، اپنی طرف سے نہ بتانا پڑے، بلکہ آپ کے ذہن میں موجود اور آپ کی کاپیوں میں موجود الفاظ ہی میں سے آپ خود دیکھ سکیں کہ کون سا لفظ اس میں سے واحد ہے، کون سا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتایا کہ لفظ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، یہ لفظ ہے۔ پھر لفظ کی ہم نے دو قسمیں بتائی تھی، ایک ہے لفظ محمل اور ایک ہے لفظ موضوع۔ لفظ محمل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس ویسے ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ استعمال ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس چائے شے پیو، تو اب چائے کا معنی ہے چائے، لیکن شے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح عربی زبان میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں، مثلا جتنے بھی معنی والے الفاظ ہیں آپ ان کو الٹتے ہیں تو وہ بغیر معنی کے ہو جائیں گے۔ مثلا ہم نے زید کے لفظ کو الٹ دیا تو وہ دیس بن گیا، اب اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس طرح عبدن اگر کسی کا نام ہے تو آپ عبدن سے دبعن بنا دیں، اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا، یہ محمل ہو جائے گا۔ پھر دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ دوسری قسم ہے موضوع۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو کسی معنی کے لیے بولا جاتا ہو، جو کسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہو، اور اکثر یہی ہے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، جو جملے ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی معنی بھی ہوتا ہے، کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، تو اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ پھر موضوع کی بھی قسمیں ہیں کہ مفرد کلمہ اس کی ایک قسم ہے، اس میں پھر ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے۔ تو اسم نام کو کہتے ہیں، کسی چیز کا نام ہوتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف جو اسم اور فعل یعنی نام اور کام دونوں کو ملاتا ہے۔ اسی اسم کی ایک قسم ہے، ہم آپ کو ایک تقسیم بتا رہے ہیں مذکر اور مؤنث کی۔ اسم کی ایک تقسیم ہے کہ اسم مذکر اور مؤنث ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ مفردات اور اس کی معانی بتاتے ہیں، پھر آتے ہیں گرامر کی طرف۔ تو یہ الفاظ اور معانی ہیں۔ ولدن لڑکا، ولدن لڑکا۔ اچھا، اس کے پڑھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جملے بنانا شروع کر دیں۔ جملے کیسے بنائیں؟ عربی زبان میں کسی قریبی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ ھذا استعمال ہوتا ہے، ھذا یہ، لیکن جب وہ مذکر ہو، اور اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک لفظ مفرد ہے، اس سے آپ نے جملہ بنانا ہے تو آپ ھذا لگا لیں۔ ولدن لڑکا، ھذا ولدن یہ لڑکا ہے، ھذا ولدن یہ لڑکا ہے۔ تو اس طرح آپ جملے بنائیں۔ ہم نے جتنے بھی الفاظ یہاں لکھے ہیں ان کے آپ کاپی میں جملے بنائیں تو آپ کو یہ الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے اور جملے بنانے کی مشق اور پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ ولدن لڑکا، ولدن لڑکا، رجل مرد، رجل مرد، ھذا رجل یہ مرد ہے، ابن والد، ابن والد، ھذا ابن یہ والد ہے، اخن بھائی، اخن بھائی، ھذا اخن یہ بھائی ہے، طالب طالب علم، طالب طالب، جمل اونٹ، جمل اونٹ، اور حصان گھوڑا، حصان عربی زبان میں گھوڑے کو کہتے ہیں، فرس بھی کہتے ہیں، شجر درخت، شجر درخت، کتاب کتاب، کتاب کتاب، قلم قلم، ھذا قلم یہ قلم ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ اب کچھ الفاظ ہیں آگے، بنتن لڑکی، بنتن لڑکی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر قریب کی کوئی چیز ہو مذکر یعنی مرد کے لیے تو اس کے اشارے کے لیے ہم ھذا کا لفظ استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہو لڑکی کے لیے ہو تو ہم ھذہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو اب یہاں پر ہم کہیں گے بنتن لڑکی، بنتن لڑکی، ھذہ بنتن یہ لڑکی ہے، امرأۃ عورت، امرأۃ عورت، ھذہ امرأۃ یہ عورت ہے، امن ماں، امن ماں، ھذہ امن یہ ماں ہے۔ آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں کسی چیز کو اپنا بنانے کے لیے کہ میرا ہے تو اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں، تو آپ کہیں ھذہ امی یہ میری ماں ہے، امی میری ماں ہے، اختن بہن، اختن
بہن، ہادہی اختی یہ میری بہن ہے، ہادہی اختی یہ میری بہن ہے، طالبۃ طالبہ، طالبۃ طالبہ، ہادہی طالبۃ یہ طالبہ ہے، ناقۃ اونٹنی کو کہا جاتا ہے، ناقۃ اونٹنی، زہرۃ پھول، زہرۃ پھول، قلم قلم، قلم قلم۔ یہ آپ کے سامنے کچھ مفردات ہے۔ اب آتے ہیں مذکر اور مؤنث کی طرف۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ مذکر وہ ہے کہ جو کسی مرد کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث وہ ہے کہ جو کسی عورت یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے علی ہے، حسین ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کتاب ہے، یہ بھی مذکر کے لیے ہے، قلم ہے، یہ بھی مذکر کے لیے ہے، تو اس کو مذکر کہا جاتا ہے۔ مذکر کس کو کہتے ہیں؟ کل اسم دل علی ذکر، ہر وہ اسم جو مذکر کے لیے استعمال ہو، ہر وہ اسم جو مذکر کے لیے استعمال ہو، اور ہر وہ اسم جو مؤنث کے لیے استعمال ہو اس کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ ہر وہ اسم جو مؤنث کے لیے استعمال ہو اس کو مؤنث کہا جاتا ہے، جیسے عائشہ، فاطمہ، عائشہ، فاطمہ، یا ناقۃ، ناقۃ اونٹنی، ناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں، اور حرۃ، حرۃ بلی کو کہا جاتا ہے، حرۃ بلی، تو یہ مؤنث ہے، حرۃ مؤنث ہے، ناقۃ مؤنث ہے، جبکہ حصان گھوڑا یہ مذکر ہے، جمل اونٹ یہ بھی مذکر ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو کاپی میں لکھنا بھی بہت ضروری ہے اور یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔